اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بارگاہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سورہ تکویر کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کرنے کی سعادت عظیمہ حاصل ہو رہی ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو سورہ تکویر کی بالکل آخری آیت کے بارے میں ہوگی، اور جس میں ہم انشاءاللہ سابقہ آیات کی تفسیر باطنی کو بھی بیان کریں گے۔ ارشاد حضرت رب العزت ہوتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی انسان سیدھے راستے پہ چلتا ہے تو وہ سیدھا راستہ اسے منزل کے قریب کر دیتا ہے، مگر یہ انسان کے ذہن میں وہم آ سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ انسان سیدھے راہ پر چلنے میں اپنی ذات ہی کا محتاج ہو، وہ آزاد ہو، وہ خود مختار ہو، اس صحیح راستے پر چلنے کے لیے اسے توفیق الہی کی ضرورت نہ ہو۔ اگر کوئی انسان یہ اپنے ذہن میں وہم رکھتا ہے، اس توہم کا شکار ہے، تو اس فکر باطل کو رد کرتے ہوئے اللہ پاک نے سورہ تکویر کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ تم ایسا نہیں چاہو گے جب تک اللہ نہ چاہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا مالک ہے۔ وما، اور یہ جو ما ہے واو کے بعد، یہ ما نافیہ ہے اور نہیں ہے، نافیہ یعنی نہیں کے معنی میں ہے۔ تشاءون، تم چاہتے ہو، الا مگر، ان یہ کہ یشاء اللہ اللہ چاہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی چاہت کے بغیر ہی تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ اور قرآن مجید سے نصیحت حاصل کر لو۔ یعنی اے محتاج ہدایت انسانوں، تمہارا ارادہ تمام جہانوں کے پروردگار کے ارادے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مرتبط ہے تمہارا ارادہ۔ در حقیقت ان دو آیات میں دقیق و ظریف مسئلہ الامر بین الامرین کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک طرف ارشاد رب العزت ہے کہ ارادے کی پختگی تمہارے اپنے اختیار میں ہے، اور دوسری طرف ارشاد حضرت احدیت ہوتا ہے کہ جب تک خدا نہ چاہے تم ارادہ نہیں کر سکتے ہو۔ اگر تمہیں آزاد و مختار پیدا کیا گیا ہے تو یہ آزادی اور اختیار بھی اللہ کی طرف سے ہے، تمہاری طرف سے یہ آزادی بھی نہیں ہے، اختیار بھی تمہاری طرف سے نہیں ہے۔ ان آیات میں یہ بات انسان کو سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان اپنے اقوال و افعال میں نہ 100% مجبور ہے اور نہ ہی 100% آزاد ہے، نہ طریقہ جبر درست ہے اور نہ ہی طریقہ تفویض صحیح ہے۔ نظریہ جبر یہ ہے کہ انسان 100% مجبور اپنے آپ کو سمجھے، چاہے وہ اچھائی کرے یا برائی کرے، سیاہ و سفید کرے، جو کچھ بھی کرے اس میں وہ بالکل مجبور ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، جو کچھ بھی یہ کر رہا ہے یہی اللہ کا ارادہ ہے، اس سے یہی سب کچھ مشیت الہی کروا رہی ہے۔ یہ نظریہ جبر ہے جو کہ باطل ہے۔ اس نظریہ باطل کو خیر ہی و شر ہی من اللہ ہے کہ خوبصورت لفظی لباس میں ملبوس کر کے عقل انسانی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے، جو کہ نظریہ باطل ہے۔
تفویض کا نظریہ یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھ لے کہ خدا نے سارے کے سارے اختیارات انسان کے سپرد کر دیے ہیں، خدا نعوذ باللہ خود معطل ہو گیا ہے، اب وہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے، گویا کہ وہ ریٹائر ہو گیا ہے، خدا کے فیض و توفیق اور عطا کا دروازہ بالکل بند ہو چکا ہے، جو کچھ بھی سیاہ و سفید کرنا ہے اسی انسان نے کرنا ہے، اللہ کی اس میں کوئی مشیت شامل نہیں ہے۔ یہ نظریہ تفویض ہے جو کہ نظریہ باطل ہے، بلکہ حقیقت اور درست بات تو یہ ہے کہ انسان کے پاس جسم و ہوش، عقل و دانائی و توانائی اور ارادے کی پختگی کی قوت، ان کے سوا جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ سب خدا کی جانب سے عطا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان ہمیشہ ایک طرف خالق کا محتاج اور نیاز مند رہتا ہے، دوسری طرف اس کی آزادی و اختیار کے تقاضے کی بنا پر اس انسان کو ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اب انسان ذمہ دار ہے کہ وہ خدا کی عطا کردہ صلاحیتوں کو ٹھیک ٹھیک اسی کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، مخالفت خدا میں اللہ پاک کی عطا کردہ صلاحیتوں کو استعمال نہ کرے۔ انسان کے اقوال و افعال کا معاملہ جبر و اختیار کے درمیان میں ہے، نیکی کی توفیق اور مدد اللہ کی جانب سے ہوتی ہے اور برائی اور بدکاری انسان اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے انجام دیتا ہے۔ توفیق الہی بھی صلاحیت دیکھ کر شامل حال ہوتی ہے۔ اس نظریہ الامر بین الامرین کا مطلب یہ ہے کہ نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، بلکہ معاملہ ان کے درمیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب انسان نیکی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے توفیق عطا فرماتی ہے، اس کی مدد کرتی ہے، لیکن جب انسان برائی کرنا چاہتا ہے تو انسان اپنے ارادہ کے ساتھ اور اپنے اختیار کے ساتھ برائی کرتا ہے۔ صاحب تفسیر روح المعانی لکھتے ہیں کہ جب 28 نمبر آیت اتری کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو حاصل کریں، یہ دنیا جہان کے لیے نسخہ نصیحت ہے، تو اس آیت کو پڑھ کر ابو جہل نے کہا اب بڑا اچھا ہوا کہ تمام اختیارات ہمیں دے دیے گئے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ تکویر کی آیت نمبر 29 نازل ہوئی اور جس میں ارشاد حضرت ہدیت ہوا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم نہیں چاہتے مگر وہ جو عالمین کا پالنے والا چاہے، یعنی تمہاری اپنی مرضی نہیں ہو سکتی مگر اس میں پروردگار کی مرضی یہ ہے کہ اگر تم اچھا کرو گے تو اس میں مرضی پروردگار ہوگی۔ آیت مجیدہ میں رب العالمین کی تعبیر انسانی الجھنوں کو سلجھاتی ہے کہ مشیت الہی انسان اور تمام عالمین کی تربیت و تکامل اور ارتقاء کی راہ میں گہرا دخل رکھتی ہے۔ وہ خدا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی گمراہ ہو کر اور گناہ کی دلدل میں غرق ہو کر جوار رحمت سے دور ہو جائے۔ وہ اپنی ربوبیت کے تقاضے سے ان تمام کی مدد کرتا ہے، ان تمام انسانوں کو توفیقات سے نوازتا ہے جو اپنی چاہت سے راہ ارتقاء میں قدم رکھتے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلک جبر کے طرفدار آیت نمبر 29 وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ سے چمٹے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کی چاہت ہوتی ہے ویسے ہی ہم اعمال و اقوال انجام دیتے ہیں۔ یہ لوگ آیت نمبر 28 کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے ہیں، جس آیت میں خدا نے انسانی اختیار کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے لمن شاء منکم ان یستقیم، کہ تم میں سے جو بھی اپنے اختیار سے چاہے
صراط مستقیم راہ مستقیم کو اختیار کر کے اس پہ گامزن ہو جائے۔ عقیدہ تفویض والوں کو چاہیے کہ وہ آیت نمبر 27 اور 28 سے متوسل ہوں تاکہ عقیدے کی صراط مستقیم کو حاصل کر سکیں۔ آیات مجیدہ کے معانی و مفاہیم کو ایک دوسرے سے جدا کرنا گمراہی و ضلالت کا سبب بنتا ہے، جس کے مرتکب عقائد باطلہ والے لوگ ہو چکے ہیں۔ روایات میں غور کرنے سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ عقیدہ تفویض کے حامی ابو جہل کے ہم افکار ہیں۔ جہاں ابو جہل اور جہالت بھرے نظریات اور افکار کا پتلا تھا، وہاں تفویض باطل کا معتقد اور حامی بھی تھا۔ خدایا ہم جانتے ہیں کہ صراط مستقیم کو طے کرنا تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہمیں صراط مستقیم کو طے کرنے کی توفیق عنایت فرما اور راہ ہدایت پر گامزن اور ثابت قدم رہنے میں ہماری دستگیری فرما۔ ہمارا نامہ اعمال حسنات سے خالی ہیں، ہمیں اپنے عفو و فضل میں پناہ عطا فرما۔ تو ہم ان آیات کی تفسیر باطنی کو بھی بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ ارشاد حضرت ہدیت ہوتا ہے وما صاحبکم بمجنون کی تفسیر میں حضرت ابو بصیر نے امام صادق آل محمد علیہ السلام سے اس آیت کی مجیدہ کی تفسیر پوچھی تھی تو مولا نے فرمایا یعنی رسول اللہ وما ہوا بمجنون فی نسبہ امیر المومنین علما للناس۔ حضرت امیر المومنین کی صورت میں پیغمبر نے جو علم نصب کیا ہے ہدایت کا، اس امر میں رسول اللہ میں دیوانگی کا شائبہ تک نہیں ہے۔ لوگوں کے لیے نظام ہدایت بصورت علی کا اہتمام کسی دیوانے کا کام نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کی تفسیر میں سرکار صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں أَيْنَ تَذْهَبُونَ فِي عَلِيٍّ یعنی ولایتہ أَيْنَ تَفِرُّونَ مِنْهَا۔ تم لوگ حضرت علی اور ان کی ولایت سے کہاں فرار اختیار کرتے ہوئے روگردانی کرتے ہو۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین کی تفسیر میں کہ جس آیت میں ارشاد حضرت اہدیت ہو رہا ہے، یہ قرآن جہان عالم کے لیے نصیحت ہے۔ یہ قرآن کن لوگوں کے لیے سامان نصیحت اور سبب نصیحت ہے؟ امام صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لمن اخذ اللہ میثاقہ علی ولایتہ، کہ جس شخص سے اللہ نے علی کی ولایت پر عہد و میثاق لیا تھا، اس کے لیے یہ قرآن سامان نصیحت ہے۔ پھر ابو بصیر کہتے ہیں میں نے مولا سے پوچھا لمن شاء منکم ان یستقیم، کہ جو تم میں سے سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے۔ مولا اس آیت مجیدہ کی تفسیر تو بیان فرمائیں تو سرکار صادق آل محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فی طاعت علی والائمۃ من بعدہ، کہ جو شخص علی اور ان کے بعد والے تمام آئمہ کی اطاعت میں رہے گا وہی سیدھی راہ پر رہے گا، یہی لوگ قرآن سے نصیحت حاصل کر سکیں گے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی عیاں ہوئی کہ آئمہ معصومین علیہم السلام کی ولایت اور اطاعت کے بغیر قرآن سے ہدایت و نصیحت حاصل کرنا ناممکن سی بات ہے۔ امام ہادی النقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی جعل قلوب الائمہ مواردہ لارادتہ، اللہ تعالیٰ نے آئمہ معصومین علیہم السلام کے دلوں کو اپنے ارادے کا مقام اور محل قرار دیا ہے۔ کیا خوبصورت فرمان ہے امام ہادی النقی علیہ السلام کا۔ سرکار فرماتے ہیں فَإِذَا شَاءَ شَيْئًا
شاءو ہو، جب کسی چیز کا خدا ارادہ فرماتا ہے تو آئمہ بھی اسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں، یعنی آئمہ کی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع ہے۔ اس فرمان کے بعد امام ہادی النقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا یہ فرمان اور میرا یہ قول فرمان الہی وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین کی تفسیر میں ہے۔ یہی تو وہ قرآن ناطق ہیں، یہ آئمہ معصومین علیہم السلام ہی تو وہ قرآن ناطق ہیں جن کی چاہت اللہ کی چاہت میں ہے۔ یہ اطاعت، یہ آئمہ معصومین علیہم السلام کی اطاعت کا کمال اور ان کی عصمت کی منزل ہے کہ محمد و آل محمد نے خود کو اللہ تعالیٰ کا اس قدر مطیع بنا لیا ہے کہ وہ مرضی خدا کے خلاف کچھ چاہتے ہی نہیں، کچھ سوچتے تک نہیں ہیں۔ اسی لیے تو ہمارا عقیدہ برحق ہے کہ تمام آئمہ معصومین علیہم السلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر سرکار حجت مہدی دوران تک تمام کی تمام ہستیاں عقیدہ شیعہ خیر البریہ میں عصمت قبریٰ پر فائز ہیں۔ دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا کریم خالق ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور سیرت قائم آل محمد پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔